بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین، میں ہوں عرش۔ جائزہ لیتے ہیں پاکستان میں ہونے والے مختلف واقعات کا۔ سب سے پہلی اور بڑی خبر جو پاکستان میں اس وقت ایک عذاب کی صورت میں دیکھی جا رہی ہے وہ ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب میں ہونے والی حالیہ مونسون کی بارشوں کی وجہ سے سیلاب کی سی صورتحال۔ ناظرین، اس وقت کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے 2 بڑے ڈیم ٹوٹنے کے قریب ہیں اور ان کی وجہ سے پاکستان کے کئی شہر اور لاکھوں دیہات سیلاب کی زد میں ہیں۔ بارشوں سے ہونے والے نقصان کا اگر دیکھا جائے تو اس وقت تک پاکستان میں تقریباً 260 کے قریب لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں اور تقریباً 1000 کے قریب لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے سب سے اہم شہر راولپنڈی میں بھی اس وقت سیلاب کی سی صورتحال ہے۔ یہاں کا انفراسٹرکچر پاکستان کا سب سے مضبوط ادارہ اسٹیبلشمنٹ خود دیکھتی ہے۔ اس وقت راولپنڈی میں اور پنجاب کے اور اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں سیلاب نے تباہی مچانا شروع کر دی ہے۔ موسلادھار بارشوں کی وجہ سے نالہ لئی میں پانی کی سطح اس حد تک بلند ہو چکی ہے کہ نالہ لئی کے قریبی علاقوں میں پانی داخل ہو چکا ہے۔ ناظرین، کبھی ہم نے جائزہ لیا ہے کہ پاکستان میں ہی کیوں ہر سال مونسون کی بارشوں کی وجہ سے پاکستانیوں کو سیلاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ 1947 سے پاکستان کا سب سے مضبوط ادارہ جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے پاکستان میں نہ تو کوئی کام کرنے دیا ہے اور نہ ہی انہوں نے پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی کام کیا ہے۔ پاکستان کے بجٹ کا بہت بڑا حصہ جو ہمیشہ سے ان جرنیلوں نے اپنے لیے رکھا، اس کے علاوہ پاکستان میں جو بھی منصوبہ، جو بھی ڈیم بنانے کی کوشش کی گئی، اس میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ نے رکاوٹیں پیدا کی۔ رہی صحیح کسر یہ 35 سال سے حکومت کرنے والی 2 پارٹیاں نون لیگ اور پیپل پارٹی، انہوں نے پوری کر دی۔ انہوں نے جو بھی منصوبہ بنایا اس کا سارا پیسہ انہوں نے اپنی جیبوں میں ڈال لیا اور کوئی بھی منصوبہ پاکستان کے لیے کامیاب نہ ہونے دیا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ صرف پاکستان میں ہی کیوں مونسون کی بارشوں میں سیلاب کی سی صورتحال ہوتی ہے؟ کیا دوسرے ملک اس دنیا میں موجود نہیں؟ یہاں کبھی بھی سیلاب کی صورتحال نہیں دیکھی گئی۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں لیڈرشپ ہمیشہ سے اپنے مفادات کے لیے کام کرتی رہی ہے۔ ناظرین، اس وقت
سیلاب کی وجہ سے پاکستان میں 260 کے قریب شہری جاں بحق ہو چکے ہیں اور تقریباً 900 کے قریب مختلف واقعات میں ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ ناظرین، پاکستان کا کرپٹ نظام پاکستان کو اس نہج پر پہنچا چکا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے لوگ بھی اب پاکستان میں رہنے کو ایک عذاب سمجھتے ہیں۔ موجودہ حکومت کے لیڈر اور 3 بار پاکستان پر حکومت کرنے والا نواز شریف، جن کا صوبہ پنجاب اس وقت سیلاب کی زد میں ہے، وہ تمام طرف اپنی فکروں کو سائیڈ پہ رکھ کر 17 گاڑیوں کے قافلے کو لے کر مری میں انجوائے کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ پنجاب میں سیلاب کی سی صورتحال ہے اور ٹک ٹاکر حکومت یہ جرنیلوں کی کتی ماں جرنیلوں کی غلطی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی اور صرف ٹک ٹاک بنانے کے لیے مختلف صحافیوں کو دکھاوے کا بیان دیتی ہے کہ ہم پنجاب میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان پر سیلاب عذاب نہیں، پاکستان پر اگر کوئی عذاب ہے تو وہ یہ حکمران اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے جرنیل ہیں۔ فوج ہماری ہے لیکن یہ جرنیل ہمارے نہیں، یہ امریکہ کے ہیں، یہ اسرائیل اور برطانیہ کے ہیں، کیونکہ ان جرنیلوں کی جائیدادیں، ان کا پیسہ، ان کی فیملیاں سب ان ممالک میں ہیں، اور اگر بات ان کے اوپر کوئی بات کرے تو وہ غدار ہے، کیونکہ انہیں پاکستان میں خوبصورتی تو نظر آتی نہیں، انہیں پاکستان کو خوشحال ملک بنانا نہیں، کیونکہ اگر پاکستان کو خوشحال بنائیں گے تو یہ عوام باشعور ہوگی، اور اگر باشعور ہوگی تو یہ پاکستان پر حکومت نہیں کر سکیں گے۔ ناظرین، ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی دور دراز دیہات میں چلے جائیں تو وہاں پر سکول کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہاں کا چودھری یہ چاہتا ہے کہ یہ وہاں کے بسنے والے لوگ اس کے نیچے رہیں، وہ جیسے چاہے، جسے چاہے کمی کہہ دے، جسے چاہے مار دے، اسے پوچھنے والا کوئی بھی نہ ہو، ساری زندگی ان کی نسلیں در نسلیں اس کی غلامی کرتی رہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ باشعور ہو گئے، اگر پڑھ لکھ گئے تو اس کا نظام خطرے میں آ جائے گا۔ وہی صورتحال ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ان چوروں اور ڈاکوؤں کی ہے۔ ان کے بچے تو انگلینڈ، امریکہ جیسے بڑے ملکوں میں پڑھتے ہیں،
اور وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ہم جیسے جاہلوں کے اوپر حکومت کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر پاکستان کو، ناظرین، ہم نے پاکستان میں رہنا ہے، ہمارے بال بچے نے رہنا ہے، ہمیں پاکستان کو خود جنت بنانا ہوگا، اور جنت تب ہی بن سکتا ہے جب ہمیں ایک مخلص لیڈر ملے، کیونکہ قوموں کی حالت لیڈر بدلتے ہیں، جس کی مثال چین جب آزاد ہوا تو اس کے لیڈروں نے ایسے کام کیے جو آج وہ دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ سنگاپور کی مثال لیں یا ملیشیا کی، مہاتیر محمد جب ملیشیا کا وزیر اعظم بنتا ہے تو اس وقت ملیشیا کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ دن رات محنت کر کے 15 سال کے اندر ملک کو دنیا کے بہترین ممالک کی صف میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ ہمارے ان حکمرانوں نے 35 سال حکومت کی، لیکن پاکستان کو 1947 سے بھی بدتر کر دیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے 76 سال حکومت کی اور پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لیکن اگر DHQ دیکھیں تو دنیا کی ہر سہولت موجود ہے، کیونکہ ان کی دنیا وہی ہے، یہاں پر یہ رہتے ہیں۔ وہ کیا بات ہے کہ بلاول ہاؤس تو کنال میں بنتا ہے اور غریب کو ایک جھونپڑی بھی میسر نہیں۔ ان کے کتے بھی گوشت کھاتے ہیں اور غریب کے لیے دال بھی نہیں۔ ناظرین، پاکستان کو بچانا ہے، اپنے مستقبل کو بچانا ہے تو ہمیں اس نظام کو بدلنا ہوگا، اور ہمیں اپنے مخلص لیڈر کو واپس لانا ہوگا، کیونکہ وہ لیڈر جو پاکستان کا درد محسوس کرتا ہو، عوام کا درد محسوس کرتا ہو، اس لیڈر کی ہمیں ضرورت ہے۔ لیڈر قومیں بدلتے ہیں، چور، ڈاکو، فارم 47 والے اور اسٹیبلشمنٹ کے جرنیل ملکوں کی تقدیر نہیں بدلتے۔ دنیا میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں جس کی تقدیر ایک جرنیل نے بدلی ہو، کوئی بھی ملک ایسا نہیں جس کے حکمران کرپٹ ہوں اور وہ ملک ترقی کر گیا ہو۔ ایک ایماندار مخلص لیڈر ہی ملک کی تقدیر بدلتا ہے، جس کی مثال یورپ کے کئی ممالک ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ پاکستان میں پاکستانیوں کو شعور آ سکے اور وہ جان جائیں کہ پاکستان کی تباہی کے اصل ذمہ دار کون ہیں۔ اپنا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔